کربلا سے قافلہ، مدینہ کو کوفہ سے قافلہ مدینہ پاک کو روانہ ہوا۔ اچھا آدمی حفاظت کرنے کے لیے دے دیا گیا۔ قافلہ روانہ ہوا، اجڑا ہوا قافلہ، جن کے پاس ایک بھی مرد نہیں، پورا خاندان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر شہید ہو گیا۔ مدینے میں کوہرام مچ گیا کہ لوٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے۔ مدینہ پاک قافلہ پہنچا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے جو محافظ قافلہ تھا اپنے کنگن نکالے سونے کے اور نکال کر اس کو دیے اور کہا کہ میں تجھ کو یہ انعام دیتی ہوں، اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے، سب لٹ گیا ہے۔ مگر وہ محافظ بھی مدینے کا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ زینب نہیں، میں نہیں لوں گا، لیکن میں یہ انعام چھوڑوں گا بھی نہیں۔ اللہ غنی، کیا محافظ تھا، کیا اس نے جواب دیا؟ کہنے لگا کہ زینب سونا لے لوں گا، آج ختم ہو جائے گا، چاندی لوں گا، کل ختم ہو جائے گا، میں یہ سونا لیتا نہیں لیکن انعام بھی چھوڑوں گا نہیں۔ اے زینب مجھ سے وعدہ کرو، کل قیامت کے دن، اللہ کی عدالت کے دن، محشر کے دن میری روح سوائی مجھے پریشان کرے گی، میرے گناہ مجھے پریشان کریں گے، اس وقت تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اپنے نانا جان سے کہہ کر میری سفارش کرا دینا۔ زینب مجھ سے وعدہ کرو، اپنے نانا جان سے کہہ کر میری سفارش کرا دینا۔ اگر ہم جیسے ہوتے اس وقت زمانے میں، کہتے جی لاؤ جی لاؤ جی لاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو جو ہے اہل بیت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے گھرانے کا تبرک ہے، تبرک۔ ہم ہوتے تو فوراً لے لیتے، مگر وہ لوگ ان چیزوں کو دیکھنے والے نہیں تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر آئے۔ ذرا توجہ کرو میری بات پر۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی بیٹی کے گھر آئے، دیکھا تو حسنین کریمین سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ، حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سونے کے کڑے تھے، چاندی کے کڑے تھے۔ حسنین کریمین کے ہاتھ میں چاندی کے کڑے تھے اور پردہ ریشم کا تھا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا، آپ واپس لوٹ گئے، حسنین کریمین گھر میں گئے، امی جان سے فرمایا کہ نانا جان آتے آتے واپس چلے گئے۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ رازدار تھی، سمجھدار تھی، وہ سمجھ گئی اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے کڑے نکالے اور نکال کر توڑ کر پھینک دیے اور پردہ نکال کر پھاڑ کر پھینک دیا، اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، اپنے والد ماجد کے پاس پہنچی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی
اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ کس وجہ سے واپس چلے گئے ہیں؟ میں نے اپنے بچوں کے کڑے کو، چاندی کے کڑے کو نکال کر پھینک دیا اور پردے کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے ناراض ہوا کرتے تھے۔ سونا چاندی مرد کی زینت نہیں ہے، ریشم کا کپڑا زینت نہیں ہے۔ کئی ایسے واقعات ہیں، وقت نہیں ہے تو بتاتا۔ آج ہم اپنے گھروں میں، اپنے گلوں میں چاندی کے، سونے کے چینہ ڈال کے ہیں۔ یہ وہی رافضیوں کی نقل ہے۔ دیکھو ان کے پاس جا کر، ان کے ہاتھوں میں، ان کے گلے میں چاندی کے، سونے کے جو ہے گلے میں چین ہوتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے ہوا کرتے ہیں۔ یہ وہی رافضی شیعہ کی نقل ہے جو آج سنیوں میں رائج ہو گئی ہے۔ سونے چاندی کے گلے میں جو ہے چین ڈالے پھرتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے ڈال کے پھر رہے ہیں۔ ارے ذرا سوچو تو صحیح، ڈالنے سے پہلے ذرا پوچھ تو لیا کرو کسی جاننے والے کو کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے، ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، پہن سکتے ہیں یا نہیں۔ کوئی اگر پہن لیا تو اس کی نقل کر لیے، پہن لیے۔ کوئی گلے میں ڈال رہا ہم بھی ڈال لیے، کوئی ہاتھ میں ڈال رہا ہم بھی ڈال لیے، کوئی کمر میں بن رہا ہم بھی کمر میں بن لیے۔ یہ دھاگے، لال دھاگے بھی شیعوں کی جو ہے نقل ہے۔ آپ دیکھو شیعوں کے ہاتھوں میں، غیر مسلم تو وہ تو پہنتے، ان کا عقیدہ ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بڑے سخت ناراض ہوتے اور پوچھا کہ تم نے جو گلے میں دھاگا ڈالا ہے کیا تم اس کو خدا سمجھتے ہو؟ نہیں جی خدا نہیں سمجھتے۔ پھر ڈالا کیوں ہے؟ یہ چیزیں ہم لوگوں میں رائج ہوتے چلے جا رہی ہیں، شیعوں سے، غیر لوگوں کے طریقے سے۔ اسلام میں بالکل نہیں ہے، منع کیا جاتا۔ کئی بار میں نے کہا ہے، مگر ٹھس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم ایسے تو کبھی جو ہے واپس نہیں ہوتے، کوئی تو وجہ ہے، سوچا اور سمجھ کر جو ہے اپنے بیٹوں کے ہاتھ سے کڑوں کو نکالا اور پردہ نکال کر جو ہے پھینک دیا۔ یہ اتباع پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ہے محبت پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے۔ صحابی رسول کے ہاتھ میں انگوٹی دیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ناراض ہو گئے، منہ پھیر دیا۔ دوسرے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں، لے جا کے انہوں نے پھینک دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی، فرمایا کہ عورت پہن سکتی تھی، عورت کو دیتے تھے، تم نے پھینک دیا کیوں؟ ایسے کئی واقعات عزیز دوستو۔ سونے چاندی ہماری زینت نہیں ہے، اس لیے کسی نے کہا سونے چاندی کی چمک، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ دنیا میں تو جیا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا اندھیری رات میں جانا ہی پڑے گا، اندھیری کوٹری میں جانا ہی پڑے گا، اندھیرے کمرے میں جانا ہی پڑے گا، وہ ہے قبر۔ کتنا بھی دنیا میں چمک کر لو،
لیکن جو اندھیری کوٹری میں جانا ہوگا۔ اگر اللہ کے احکامات پر چلو گے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلو گے تو وہ اندھیری کوٹری روشن ہو جائے گی، چمکدار ہو جائے گی۔ اگر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے تو پھر وہی آخری منزل قبر جو ہے وہ اندھیرا ہی اندھیرا اس میں ہو جائے گا۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں باغ ہے یا تو پھر جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ جو چاہے ہم اختیار کرے، چاہے جنت کے باغ کو اختیار کرے یا جہنم کے گڑھے کو اختیار کرے، باقی